او یہودیو، او عیسائیو، او مکے والےو، آؤ تساں تعالو، آؤ میں محمد رسول اللہ دے کول آؤ، میرے کول آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں محمد رسول اللہ پڑھ کے سناواں تاکوں، اتلو میں تلاوت کر کے پڑھ کے سناواں تاکوں کیڑی شے ما حرم ربکم علیکم، او چیزاں جڑیاں چیزاں ما حرم حرام کر دیتی ہیں ربکم تواڈے رب نے، علیکم تواڈے اتے، تساں اپنی مرضی نال کہیں شے کو حلال تے حرام نہ بڑھاؤ، آؤ جڑیاں شہید جڑیاں چیزاں تواڈے رب نے تواڈے اتے حرام کیتیں میں تو کو اوہے پڑھ کے سنیندا تے انہاں چیزاں نال تساں حرام والا معاملہ کرو۔ توجہ فرماؤ، پہلی چیز قرآن بیان کر رہی ہے کیڑیاں چیزاں حرام کیتیں، پہلی چیز اللہ دے پاک پیغمبر نے پڑھ کے سنایا، اللہ تشرکو بہ شیئا، او کائنات والےو پہلی چیز جڑی اللہ پاک نے تواڈے اتے حرام کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، او اے چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ پاک دی ذات و صفات دے اندر کئی چیز کو شریک نہیں بناونا، یہ پہلی چیز جڑی اللہ نے حرام کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے اللہ نے کہ اللہ دا کہیں کو شریک نہیں بناونا۔ کیوں اللہ دا کہیں کو شریک نہیں بناونا؟ اس وجہ سے جو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ دا کوئی شریک، جڑے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، تو پھر اللہ دے نال کہیں کو شریک کرنا بھی یہ پہلی چیز جڑی اللہ نے حرام کیتی ہے۔ شرک کو اللہ نے حرام کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ دا قرآن ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک جے چاسی تا باقی سارے گناہ تواڈے معاف کر دے سی، مگر ایک ایہو جیاں گناہ ہے، ایک ایہو جیاں قصور ہے، ایک ایہو جیاں جرم ہے جڑا جرم اللہ پاک نے کہیں صورت دے اندر معاف نہیں کرنا، وہ شرک ہے، اللہ دی ذات و صفات دے اندر کہیں اللہ دی مخلوق کو کہیں ہستی کو شریک بڑھاونا، اے اللہ معاف نہ کرے سی، سارے گناہ اللہ معاف کر دے سی، مگر شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ بے مقام تے قرآن نے بیان کیتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، او جس بندے نے شرک چا کیتا غیر اللہ کو اللہ دے نال شریک چا بنایا، شرک دی بوت ہوا آ گئی، اللہ دا قرآن ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے دے ہوتے جنت کو حرام کرا دے دیتا ہے، وہ جنت نہیں بن سکتا۔ قرآن آتا ہے مشرکوں اس وقت معافی مل سی حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جڑے ویلے اٹھ سوئی دے دکھ چو ٹپ گیا مشرک کو اس لئے معافی مل رہی سی، اٹھ دا سوئی دے دکھ چو ٹپنا اے ناممکن تے محال ہی، اٹھ تا اٹھ رہ گیا، اٹھ دا پچھی سوئی دے دکھ چوں نہیں ٹپ سکتا، تو قرآن نے اٹل فیصلہ تے قانون سنا دیتا ہے کہ مشرک کو شرک کرن والے کو
اللہ دی توحید کو بدنام کرن والا ہے جڑا ان کو اللہ نے کہیں صورت دے اندر معاف نہیں کرنا، او کہیں صورت جنت دا مستحق نہیں بن سکتا، او جہنم دا مستحق ہے، او جنتی۔ یہ پہلی چیز ہے جڑی اللہ نے حرام کی تھی، شرک نہیں کرنا۔ توجہ ہے، توجہ فرماؤ۔ دوسری چیز قرآن پہ بیان کریں دے، اللہ فرماندن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دی بے ادبی کرنا، والدین دے نال برا سلوک کرنا اللہ پاک نے کو حرام کر دیتا ہے۔ پیو ماں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دا ادب تے احترام کرنا ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، حتیٰ کہ جے پیو ماں مشرک تے کافری کیوں نہ ہوئے مگر پیو ماں دے نال بد سلوکی نہیں کرنی، انہاں دی بے ادبی نہیں کرنی، انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا کہ پیو ماں دا اتنا اچھا مقام ہے کہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نا کہ پیو دے رضا دے اندر رب دے رضا ہے، رضا ربی فی رضا الوالد، رب کو راضی کرنا تھا۔ کئی بندے نے پہلے اپنے باپ کو راضی کرے، پہلے اپنے باپ دا فرما بردار بنونے، پہلے اپنے والدین دی خدمت ادب کرے، جتھے اللہ پاک نے اپنی توحید دا حکم دیتا ہے، جتھے اپنے اگے سجدہ کرن تے جھکن دا حکم دیتا ہے، اتھے اگے اللہ پاک نے والدین دے نال حسن سلوک تے احسان کرن دا حکم دیتا ہے۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کریم فرماندن اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اور صرف کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دے اگے جھکنا ہے، اللہ دے سجدے کرنے، اللہ دی سور و پکار کرنی ہے، اللہ کو رزق منگنا ہے، اللہ دی توحید تے وحدانیت تے اللہ دی فرما برداری دا جتھا حکم ملیا ہے، اگے اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال حسن سلوک کر۔ معلوم ہویا پیو ماں دا ادب تے احترام تے خدمت اتنا ضروری ہے جتنا اللہ دی توحید ضروری ہے، ورنہ قرآن اس انداز نال نہ بیان کرے۔ توجہ ہے، توجہ فرماؤ۔ یہ دوسری چیز پیو ماں دا تا اتنا اچھا مقام، جے پیو ماں کو بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے کوئی بندہ اگر سچے دل نال سچی نیت نال پیو ماں کو دیکھے جا، ایک نظر چا کرے پیو ماں دو، تا اس بندے کو حج تے عمرے دا ثواب ملدا ہے، حج عمرے دا ثواب ملدا ہے صرف ایک نظر دیکھن نال ماں باپ کو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جڑا پیو ماں دا نافرمان تے بے ادب بندہ ہے، جڑے ویلے دن قیامت دے اوسی میں محمد رسول اللہ اس بندے کو اپنے متھے کوئی نہ لے جاں، او کو اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت کرنا نصیب کوئی نہ ہوسی۔ یہ جیاں بد نصیب بندہ ہے پیو ماں دا نافرمان بے ادب بندہ ہے جڑا، حتیٰ کہ ایک صحابی حدیث پاک کے چاندہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موت دا وقت آ گیا ہے، نزا دی حالت دے اندر روح نکلن دے قریب ہے، جڑے ویلے انہاں دی گھر والی نے ڈٹھا ہے جو میرا خاوند علقمہ موت دی کشمکش دے اندر ہے، اس لئے اللہ دے پاک رسول دی حدیث تے سنت دے مطابق اپنے خاوند کو تلقین کرن لگی ہے کلمہ دی، توحید دے کلمہ دی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جڑے لے بندے دے اتے موت دا وقت قریب آ ونجے مرن لگے، لکنو موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ، جڑے لے بندہ مرن لگے اس لے کلمہ توحید دی تلقین کی دی کرو، یعنی او دے اتے زور زور دا کلمہ پڑھیا کرو، کو آکھنا نہیں جو کلمہ پڑھ، چونکہ موت دی والی سختی ہوندی ہے،
ان للموت سکرات، موت دیاں تلخیاں ہوندیاں سختیاں ہوندیاں، اس سختی دی وجہ تو امتاں انکار کر دے تے وہ کہ میں نہیں پڑھتا، کلمہ دا انکار کرنا ایک کفر ہے، کافر ہو کے نہ مرونجے، ان کو زبان نال اے حکم نہیں دیونا جو کلمہ پڑھ کے تیرا آخری وقت ہے، نہ بلکہ اللہ دے رسول فرما دینا لکنو موتاکم، او جڑے اتلے ہوندے وے تساں بیٹھے ہوندے وے نال دے قریب، اس لے زور زور دا کلمہ پڑھیا کرو تاکہ مرالا بندہ تو کو دیکھ کے تواڈے کلمہ سن کے تے او وی کلمہ پڑھے، جڑے ویلے روح نکلے تے او دی زبان دے اوتے آخری جملہ ہی کلمہ والا ہوئے، او مائی صاحبہ حضرت علقمہ دی بیوی کلمہ پڑھ دیے مگر او دی زبان دے اوتے کلمہ جاری نہیں پیا ہوندا، زبان بند صحابی رسول دی بھاج کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئیے، یا رسول اللہ ایویں ماجرا ہے میرے گھر والے دے اوتے آخری وقت موت دا ٹائم ہے تے او کلمہ نہیں پڑھ سکتا، زبان دی بند ہو گئی ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ادے والدین بھی زندہ ہیں یا کوئی نہ، جی یا رسول اللہ ادا والد تو فوت ہو گیا ہے، ادی والدہ بڑھڑی اماں زندہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس بڑھڑی اماں نو آکھو کہ او میرے کول آندی ہے یا میں محمد رسول اللہ دے کول چل کے آواں، اس بڑھڑی اماں نو حضرت علقمہ دی ماں نو ان کے آکھیا گیا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اے پیغام پہ دیندن، اس بڑھڑی اماں نے آکھیا ہے میرا ماں باپ قربان ہونے اللہ دے پاک رسول کیوں تکلیف کریں دیں، میں خود چل کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت حاضر ہو دیاں، کیوں اس آکھیا قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے، جڑا عاشق ہوندا ہے عشق رسول رکھن والا ہوندا ہے وہ خود چل کے نبی دے در دے اوتے تویندا ہے مگر نبی کو اپنے در دے اوتے نہیں بلیندا، مگر اج کل الٹی گنگا ہے، لوگ دن سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، لوگ دن یا رسول اللہ تساں ہر عاشق دے گھر ویندے ہو، میرے گھر دے اندر بھی تشریف گھنو تاکہ میرے گھر چ روشنی تے اجالا ہو جائے، حالانکہ قانون تا ایک ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے، آج دا مسلمان تا اے نعرہ مرندہ زیادہ ہے آ گئے تاج والے، اردو نظریہ اے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، ہر جا دے اوتے اللہ دے رسول موجود ہیں، ہر جا دے اوتے موجود ہیں، تیری محفل وچ اللہ دے رسول موجود ہیں، وقت ایک کیوں آتا ہے جو آ گئے اللہ دے رسول دے بارے آتا ہے آ گئے تاج والے، معلوم ہو یا رسول پاک پہلے تیری محفل دے اندر کوئی نہ آنتے ہون پہ آندن، تے جرا پہلے موجود کوئی نہ ہوئے وہ حاضر ناظر ہو، توجہ ہے حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کون ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ دے سوا کوئی نبی ولی جن فرشتہ کتب ابدال کوئی زندہ مردہ حاضر ناظر ہو، یہ مسئلہ اس بڑھڑی اماں نے ہی سمجھایا، بہرحال آ گئی اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا او بڑھڑی اماں اے دس اپنے بیٹے دے ہوتے علقمہ دے ہوتے ناراض تھا کوئی نہیں، جی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے دے ہوتے ناراض ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں ناراض ہیں یا رسول اللہ، اس میں ڈاوڑا دل دکھایا ہے، اے دی بیوی تے میرے درمیان اسا سس نو دے درمیان جے کوئی گل ہو نیا تو میرا بیٹا علقمہ جڑا او میرے ذمہ لیندا ہی مگر اپنی بیوی کو کوئی نہ سمجھیندا ہی، ماں دا قصور کریندا ہی، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل دکھ گیا ہے، میں اپنے بیٹے علقمہ دے اوتے ناراض ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بڑھڑی اماں ہن معاف چا کر، او آدھی یا رسول اللہ میں معاف کوئی نہیں کریں دی، وقت فرمایا او ماں معاف چا کر، ترائے باری اللہ دے
پاک پیغمبر نے آکھیا معاف چا کر، وہ آدھی کوئی نہ یا رسول اللہ میں معاف کوئی نہیں کریں دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت بلال نو حکم دیتا ہے ون بلال جلدی کر، لکڑیاں کٹھیاں کر رہا جنگل دے چو کوئی ساتھی کھینو ونجو۔ جڑے ویلے حضرت بلال ونجن لگے بڑھڑی اماں کے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں پہ منگوین دے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لکڑیاں اس وقت پیا منگوین دا جو بھا بال کے میں تیرے بیٹے علقمہ کو زندہ زندہ تیریاں اکھاں دے سامنے جلاونا چاہندا ساڑنا چاہندا۔ یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بیٹا میرے سامنے باج سڑے آخر جڑا کو جو میں ماں ہاں تے میں کیوں برداشت کرے سا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں یہ تا گل ہے تو ہن دنیا دی بھا برداشت نہیں کر سکتی تے ان کو معافی کوئی نہیں پئی کریں دی، جے تو معاف نہ کیتا تے انجے مر گیا کل قیامت دے دن جہنم دی بھا وچ سڑدا ہویا اپنے بیٹے کو کیویں برداشت کرے تے؟ حضرت علقمہ دی والدہ نے اتھے ہی کھڑ کے فرمایا آکھنے لگی یا رسول اللہ دل دا حال اللہ کھڑا جاندا ہے، تساں میری زبان دے گواہ بن ونجو میں اپنے پتر کو سچے دل نال معاف کر دیتا ہے۔ جڑے ویلے معاف کیتا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا بلال ہن ون پتہ کر کے آ کہ حالت علقمہ دی۔ حضرت بلال جڑے ویلے بھج کے گئن اجان دروازے دے اتے پہنچن تے آواز پئی آندی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جڑے ویلے ماں نے رضا دا اعلان کیتا ہے معافی دا اعلان کیتا ہے بیٹے دے اتے اڈو دی زبان کھل گئی ہے، جے تک ماں ناراض رہ گئی ہے تو دی زبان ہی بند رہ گئی ہے مرد وقت۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں ساڑھے توڑے چو کوئی نہ آئی، تھوڑا جہاں اپنی دل دی گہرائی نال سمجھو اس حدیث دے مفہوم کو۔ او اساں تو سانیاں کوئی عام مسلمان کوئی نہ آئی، حتیٰ کہ حدیث اتنا تک الفاظ ہیں جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علقمہ دے بارے دی ماں کو سوال کیتا آئی تو دی ماں نے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بیٹا جڑا وہ بالکل شریف نفس انسان ہے، حدیث دے الفاظ ہیں وہ نماز دا پابند ہے، قرآن دی تلاوت دا پابند ہے، وہ روزے دا پابند ہے، بالکل نیک اور عبادت گزار ہے میرا بیٹا، لیکن اس نے میرا دل دکھایا اس وقت میں ادھے ناراض ہوں۔ صحابی رسول ہون دے باوجود صوم و صلات دا پابند ہون دے باوجود جے اگر پیو ماں ناراض ہیں تو زبان بند ہو گئی ہے موت دے وقت کلمہ زبان تے جاری۔ ول اساں تو اپنے دل وچ جاتی مارو جو ساڈا کیا حال ہے؟ ہاں پیو ماں کو تھکے دے کے ستا کے آج دا مسلمان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے پیو ماں دا دل دکھا کے؟ یاد رکھو دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے، دن قیامت دے اللہ دے رسول نے اپنے متھے ہی نہیں لاونا نا فرمان بندے کو والدین دا جڑا تے حتیٰ کہ شفاعت ہی کوئی نہ کرے سن تے جیندی شفاعت اللہ دے رسول نے نہ کی تھی وہ بندہ کدی جنت دے اندر۔ توجہ ہی گل لمبی ہو گئی ہے، ذکر پہ چلتا ہے جڑیاں شہیں اللہ نے حرام کی تھیں۔ پہلی چیز کہ شرک نہیں کرنا، دوسری چیز ہے والدین دی بے ادبی تے نافرمانی کرنا ناجائز تے حرام ہے، والدین دے نال حسن سلوک تے ادب تے احترام تے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ تیجی چیز اللہ دا قرآن بیان کریں دا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، او کائنات علیو نہ قتل کرو تساں اپنی اولاداں کو من املاق، بھوک دی وجہ تو بھوک تے فقر و فاقے دے ڈر دی وجہ تو تساں اپنی اولاداں کو قتل نہ کرو۔ ایک تا مطلب ہے جی میں مکے والے دور جاہلیت کول انہاں دا طریقہ ہی جو اولاداں دی گچی کھٹ کے مار دیندے ہن، دھیاں خاص طور تے جے پیدا ہوئے نا تو او آدھے ہن ساڈے واسطے بے شرمی جو کل کو کوئی ساڈا داماد بنے، مگر اس پاس خیال کوئی نہ آئی جو اوہی تک کہیں دے داماد ہن، اور اس آر دی وجہ تو اپنی بیٹیاں کو زندہ درکور کر دیندے ہیں، دفن کر دیندے ہیں، مار چھڑیں دے ہیں تے دوجا مرنا یہ ہے جی میں آج کل منصوبہ بندی ہے، لوگ آدن سی مہنگائی ہے، معیشت تنگ ہے، لہذا زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے دے، دو بال تے زندگی خوشحال۔ ہاں اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اس عورت نال شادی تے نکاح کرو
جیڑی عورت زیادہ بچے جماون والی ہوئے تاکہ میں محمد رسول اللہ دی امت زیادہ ہوئے۔ اللہ دے رسول نے تو یہ حکم دیتا ہے امت ودھاؤ، تے یہ آکے دو بال زندگی خوشحال۔ اس حدیث منیے، اس رسول پاک دی شریعت منیے، اس قرآن منیے۔ قرآن جو آتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، بے مقام تے فرمائے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، وہ بھوک دے ڈر دی وجہ تو تساں اے اپنی اولاد قتل مت کرو۔ اگے قرآن دا انداز دیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کیا دا ہے؟ اللہ کریم فرماندن نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، اور کملے نہ بنو، اے منصوبے بندیاں نہ کراؤ، اے تساں اپنی حکمتاں پیش نہ کرو۔ زیادہ بال ہو گئے تو رزق کتوں آنا ہے؟ اللہ فرماندے نحن نرزقکم، او تواکو ہی اساں رزق دیندے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تے جڑے تواڈے وچوں بچے پیدا ہوندن انہاں کو ہی رزق دیون والا کون ہے؟ یہ تو قرآن جو وعدہ کیتا اللہ نے کہ تواکو ہی رزق میں اللہ دیندا، تے جڑا آون والا نسمہ ہے وہ کوئی میں دیندا، لہذا اولاد کو قتل کرنا یہ ناجائز تے حرام ہو۔ تے مفسرین نے لا تقتلوا اولادکم من املاق دے اندر یہ بھی تفسیر فرمائی ہے جڑا بندہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیندا، دین دی وقفیت نہیں کریندا، جویں ان کو زندگی جیون دا حق ہے ان کو اونج تعلیم نہیں دیندا اپنی اولاد کو، تو گویا کہ اس بندے نے اپنی اولاد نو قتل کر دیتا ہے۔ جنہیں زندگی گزارنی ہے وہ اس تعلیم نہیں دیتی، اس طرح انج جاہل بنا کے دنیا دار بنا کے کھڑا کر دیتے سی، گویا کہ انہوں نے زندگی جیون دا حق مارے سی، اولاد کو گویا کہ قتل کرن دے مترادف ہے۔ تو تیجی چیز ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ پہ کرو۔ آج ساڈی تہاڈی کی حالت ہے معاشرے دے اندر دیکھو تے اگے اللہ دا قرآن بیان کریندا ہے۔ چوتھی چیز اللہ فرماندن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تے تساں نہ قریب ونجو الفواحش بے حیائی تے برائی دے، فواحش دے قریب نہ ونجو، ما ظهر منها وما بطن، جیڑا کچھ ظاہر ہے بے حیائی او دے قریب نہ ونجو، وما بطن، تے جیڑا کچھ چھپی ہوئی ہے بطن یعنی جڑی بے حیائی ہے وہ بھی نہ کرو، تے جڑے بے حیائی دے اسباب ہیں وہ بھی تساں نہ اختیار کرو۔ تمام بے حیاں مراد ہیں، تے خاص طور تے زنا والی بے حیائی مراد ہے۔ بے مقام سے اللہ دا قرآن آتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا، او کائنات لیو زنا دا کرنا تا اپنے مقام تے، لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب ہی نہ ونجائے۔ زنا دے اسباب ہیں جڑے او بھی اختیار نہ پہ کریاں ہے، کیوں؟ انہو کان فاحشا، جڑا زنا ہے نری بے حیائی تے برائی ہے۔ آج دیکھ لو معاشرہ کیا حال ہے، معاشرہ تا بدبودار ہو چکا ہے زنا والی لعنت کھول۔ کیوں؟ جنا سا قرآن تے حدیث شریعت تو دور ہو گئے ہیں۔ اللہ دا قرآن دا انکحوا الایام منکم، جیڑے تواڈے وچوں مرد اور عورتاں جوان ہو ونجن نکاح دے قابل ہو ونجن، انکحوا الایام منکم، انہاں دا فوراً نکاح تے شادی کرو۔ اساں سوچیں دے ہیں جناب فلانی حکمت فلانی حکمت، نتیجہ یہ نکلدا ہے جو ول وچوں برائی پیدا ہو ویندی ہے، زنا پیدا ہو ویندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، او جڑے ویلے زانی بندہ زنا کر رہا ہوندے، کوئی مسلمان دی عزت نو پاش پاش کر رہا ہوندا ہے، کوئی دی عزت لٹ رہا ہوندا ہے، خراب کر رہا ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینا لا یزحین یزنی وہو مؤمن، او سویلے او بندہ مومن کوئی نہیں ہوندا، بے ایمان ہویا کھڑا ہوندا ہے۔ ہاں مگر اج معاشرے دے اندر تائیں کو عیب نہیں سمجھ دے، اردو پردہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ آدن جناب پردہ دل دا ہوندا ہے، آکے اکھ دا کیڑا پردہ، الٹی گنگا ہو گئی ہے۔ شریعت نے دل دا پردہ کوئی نہیں لایا، شریعت نے اکھ دا پردہ لایا ہے۔ اکھ دا پردہ ہے، دل تھا انجی پردے چھے، جڑے والے پردہ ختم ہو گیا ہے، زنا عام ہو گیا ہے۔
اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جڑا زانی بندہ زنا کر رہا ہوندا ہے او دے وچ ایمان کوئی نہیں ہوندا، حدیث چاہتا ہے او دے سینے وچوں ایمان نکل کے او دے سر دے اتے فضائیں وچ چلیا ویندا ہے، حتیٰ کہ ایک کرامن کاتبین جڑے اے وی او دے منہ چھوڑ کے پرے گو کے ہٹ ویندن، اس زنا دی بدبو دی وجہ تو قریب نہیں رہندے، دوروں کے او دا گناہ لکھ دے رہ ویندن، حتیٰ کہ جڑے ویلے زنا لی لعنت اس برائی کول ہٹ ویندا ہے پراں اس لے فرشتے واپس آندے نا۔ اندازہ کرو یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ قرآن نے جڑیاں چیزاں حرام کیتیاں اس پاسے مسلمان نے توجہ کوئی نہیں کی تھی، یہ وجہ معاشرہ تباہ تے برباد ہو گیا ہے۔ جدوں قرآن والے پاسے توجہ ہوئے، قرآن دی تلاوت ہوئے، قرآن دا ترجمہ ہوئے، اے پتہ ہوئے جو اللہ دا پیغام جو تواڈے کول آیا ہے اے کیا آدا ہے، اے کیا گھن کے آیا ہے، اللہ کیڑی گل پیا کریندا ہے ساڈے نال، مگر رسمی طور تے تلاوت تا کریندا ہے مسلمان، رٹی رٹی کہانی دی طور تے پڑھدا تا ہے مگر وچ پتہ کوئی نہیں کہ پیا آدا ہے قرآن پاک۔ اس واسطے قرآن بھی پڑھو نال ترجمہ بھی پڑھو قرآن دا تاکہ تو کو پتہ لگے اے اللہ جو ساڈے نال پیا کلام کریندا ہے اللہ ساکو آدھا کیا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ ونجے، اے میری بے حیائی ہے تے بے حیائی والا کام کرنا اے مومن دی شان کوئی نہیں، مومن ہے جڑا او حیا والا ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے جڑا ایمان دا ایک حصہ ہے، جڑے بندے دے اندر حیا کوئی نہیں ہے سمجھو دے اندر ایمان کوئی نہیں، حیا تے شرم دا ہونا اے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نا تے جڑا زنا ہے اے نری بے حیائی ہے، اے نری برائی ہے، اس واسطے قرآن پاک نے منع کر دیتا ہے۔ ساڈی کیا حالت ہے؟ ہاں اج جے کوئی گل بھی کرے تا الٹا بندے گل پائے ویندن، الٹا لوگ آدن جو مولوی تائیں جے کھپ پائی رکھ دن، تکبر تے غرور دے اندر آندن۔ بھائیو خدا را اپنی فکر کرو، معاشرت دنیا دے حالات تواڈے سامنے حالات یو جائیں ہو گئے کہ کفر تے شرک جڑا کافر تے مشرک جڑا تواڈے اسلام کو مٹاون واسطے ایہو جیاں کوششاں تے سازشاں کر رہی ہے جو تواڈے وہم و خیال دے اندر بھی کوئی نہیں، تے تساں سمجھو اپنے دین تو ہی واقف کوئی نہیں، انہاں دا مقابلہ کیا کرے سوں؟ ہاں اساں تا اپنے احکامات کو روز مرہ سویرے شام جڑے ساڈے وجود دے اوتے اللہ نے لاگو کیتے انہاں احکامات تو ہی واقف نہیں، اللہ دے رسول دے طریقے تو واقف کوئی نہیں۔ رسول پاک نے کتنا احسان کیتا، کیڑے شفیق پیغمبر ہیں اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ دے رسول نے تھک سٹن کول پیشاب کرن تک حتیٰ کہ استنجا کرن تک سمجھن تک دا طریقہ دسایا ہے کہ انج تھک سٹنی ہے، انج سمنا ہے، انج پیشاب کرنا ہے، انج استنجا کرنا ہے، مگر کہیں مسلمان کو پتہ کوئی نہیں۔ ہاں کلمہ کیندا پڑھے سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتھاں تا منس کہ محمد الرسول اللہ دی سیرت سنت تے چل سا، مگر اتھے معاشرے دے اندر آ کے کوئی پتہ کوئی نہیں، اتھے عالم ارواح وعدہ کر کے آیا ہمیں جڑے ویلے اللہ نے ساریاں روحاں کول سوال کیتا ہے الستو بربکم، اتھاں تا ساریاں آ کے آئی قالو بلا کیوں نہیں اللہ تو کلا رب کافی تیرے سوا بے کہیں رب دی، مگر اتھے جڑے اللہ نے قرآن دے احکام دتن ہون اور رب دی نافرمانی شروع ہے، ہون وہ وعدہ بھول گیا ہے کہ اتھے آ کے تو ہی کلا رب ہی تیری فرما برداری کرے ساں، تیرے فرما برداری دے علاوہ بیا کہیں دی فرما برداری نہ کرے ساں، اتھے وعدہ کر کے آیا اتھے آ کے ہن ہر دوجے حکم دی نافرمانی۔ اس واسطے خدا را قرآن والے پاسے توجہ کرو، دین تے اسلام سمجھو، اے رسمی مولوی تے رسمی طریقے تے رسمی خطاب تے رسمی بیان دا کوئی فائدہ نہیں، خدا را قرآن کو سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ دا قرآن ہے یہ چیزاں حرام ہیں، پہلی چیز شرک نہیں کرنا، دوسری چیز والدین دی نافرمانی نہیں کرنی، تیسری چیز اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا، تے چوتھی چیز بے حیائی تے زنا دے قریب
نہیں ہونا زنا ایک برائی تے بے حیائی ہے پنجویں چیز اللہ دا قرآن آدھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ پنجویں چیز حرام ہے جو کہیں بندے کو قتل کر دیو تو ساں کہیں کو مارنا جانو قتل کرنا بغیر کہیں قصور سے عذر دے یہ کیا ہے حرمہ یہ اللہ نے حرام کیتا ہے آج ساڑھے معاشرے کیا حال ہے کوئی اتھو پیا قتل ہوندہ ہے مسلمان کوئی اس پاسو پیا قتل ہوندہ ہے حالانکہ قرآن تا پیا دلا تقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق ہاں جڑا سچا قتل ہے او تا کر سکدے ہو مگر سچے قتل دے علاوہ کہیں جان کو مرنا جائز کوئی نہیں اے انسانی وجود تے جان دی ایک حیثیت مقام ہے اے بے حیثیت کوئی نہیں جو مار جو انسانی جان نو نا بلکہ جڑا سچا قتل ہے او سچے قتل ترائے قتل ہیں او بندہ جڑا شادی شدہ بندہ ہوئے تے زنا کرے چار گواہ دے نال زنا ثابت ہو ونجے چار بندے چار گواہ دیکھنو کو پھیلوا کے زنا کریندا ہویا تے او گواہی نال زنا ثابت ہو ونجے بندہ شادی شدہ ہوئے ہن شریعت دا حکم ہے جو اس بندے نو چٹیل میدان دے اندر کھڑا کر کے سارے مسلمان کٹھے ہو کے پتھر مار مار کے سنگ سار کرنے مار دینے کو چونکہ ہن دنیا دے اتران دے قابل کوئی نہیں زنا ایجدہ وڈا جرم ہے ہاں مگر ایک کم اساں لوگاں نے کوئی نہیں کرنا اے وقت دے خلیفے نے کرنا ہے توجہ ہے اے جڑی حد لاونی ہے وقت دے خلیفے نے لاونی ہے امیر المؤمنین دا کام ہے وقت دی حکومت دی ذمہ داری ہے عام لوگاں نے ایک کم نہیں کرنا دوٹھا سچا قتل ہو گئے جڑا بندہ اسلام چھوڑ ونجے مرتد ہو ونجے تے والوں کو ترائے دی مہلت دیتی ونجے سوچن دا موقع دیتا ونجے جو واپس اسلام دے اندر آون ترائے دنہ تو بعد جے وقت یو اسلام دے اندر نہ آوے تا ان کوئی قتل کرنے ہونا ہے یہ سچا قتل ہے ایک زانی شادی شدہ جڑا چار گواہ نال زانی ثابت ہو ونجے ان کوئی قتل کرنا سچا قتل جڑا مرتد ہو ونجے ترائے دن دا موقع دیون تو بعد وقت بھی مسلمان نہ ہوئے ان کوئی قتل کرنے ہونا ہے سچا قتل ہے تے تریجا قتل ہے گے جڑا بندہ کہیں بندے کو بغیر قصور دے قتل کرے قاتل اس قاتل کو قتل دے بدلے دے اندر قتل کرنے ہونا اے بھی اللہ بالحق سچا قتل ہے اے ترائے قتل جائز تے حلال ہیں انہا ترائے دے علاوہ کہیں نفس نو قتل کرن دی اجازت کوئی نہیں مگر معاشرہ دیکھنو کتنا بے حرمت ہو گئی انسانی جان کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں 10 روپے دی خاطر بندے فیر چھوڑ دیتے ہیں بندہ مار دیتے ہیں 10 روپے دی خاطر کیا ہے اگر دین نال تعلق ہویا تو قرآن تو منع کر رہا ہے کہیں جان کو قتل نہیں کرنا ہاں اللہ کے پاک رسول دا طریقہ اگر قرآن تو اتنا آدھا ہے جڑے لوگ اللہ دے خاص بندن قرآن پاک منن والے اللہ دے احکامات دے اوتے چلن والے او بندے ہیں جڑے انہاں دی چال تے ٹوری انج ہوندی ہے جو او جڑے ویلے چلتے ہوندے ہون تا انہاں دے چلنے چوں ہی پتہ لگدا ہے کہ اے واقعی اللہ دے بندے ویندے چلدا ہے خود قرآن آدھا میری گل نہیں اللہ کریم فرماندن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جڑے ویلے اللہ دے خاص بندے اللہ دے مقرب اللہ دے فرما بردار زمین دے اتے چل دیں یمشون علی الارض ہونا او آجزی تے انکساری نال چل دن تکبر تے آکڑ نال نہیں چل دے اللہ دا قرآن دا لا تمشی فی الارض مرحن انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او بندیا زمین دے اتے آکڑ نہ کر تکبر نہ کر جے تو جتنا آکڑ دے تکبر کریں اللہ فرما دن میرا چیلنج دیکھوں لن تخرق الارض تو زمین دے اتے ٹھوکرا مار مار کے چل زمین
زمین دے اتے لتاں مار مار کے چل، لن تخرق الارض، تو میں اللہ دی زمین نہیں پھاڑ سکدا، تے جے تو اپنی گردن دے اندر سریہ چا پاویں تے اتے تکبر کر کے چلے، ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے تو میں وڈی مخلوق بنائی ہے اپنے پہاڑ، تو جتنا گردن اتے مروڑے تیری گردن پہاڑاں دی بلندی تے اونچائی کو نہیں پہنچ دی، اس واسطے تکبر نہ کر، تکبر میں رب دی چادر ہے، تے قرآن آتا ہے تکبر نہیں کریں دا اللہ دے منن والا، بلکہ زمین دے اتے جڑے والے چلدا ودا ہوئے او اے جو چلدا ہے جو پتہ لگدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حدیث پاک کے جاندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے والے چلتے ہیں اللہ دے رسول دی چال کیویں ہوندی ہے، اذا مشاء تقلا، اللہ دے پاک پیغمبر جڑے والے چلتے ہیں قوت طاقت نال قدم بھریندے ہیں، انج گس گس نہ کرن اللہ دے رسول، طاقت نال قدم بھریندے ہیں، قوت نال تیز تیز قدماں نال چلدے ہیں، انما ینحط فی سبب، تے انج ٹردے ہیں سدھی نظر رکھ کے، تے انج جھکاؤ پیدا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر ٹردے ہیں، کانما ینحط فی سبب، جویں کوئی بندہ اچھی جا تو تلے پہ لاندا ہوئے، اونچائی تے چاڑھی تو پہاڑ تو تلے پہ لاندا ہوئے، بندہ جڑے ویلے اونچائی تو تلے پہ آندا ہوئے اپنے آپ بندے دا جھکاؤ پیدا ہوئندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر انج چل دے ان، اتنا عجز دین کے ساری نال چل دے ان، حتیٰ کہ صحابہ کرام دن اساں زور لا کے اللہ دے رسول نال چل دے اسے، تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی درمیانی رفتار چل دے ہوندے ان، کانما تطوا کانما الارض تطوا لہو، جڑے ویلے چلے نا اللہ دے رسول انج معلوم ہوندا ہے جو زمین کٹھی ہوندی ہے، زمین سمٹ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے اندر پئی آندی ہے، اس طریقے نال چلدے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر، مگر اج ساڈی کیا حالت ہے، کس طریقے نال پہ چلدے ہیں، قرآن تے حدیث دا چال چلن بھی دسیندا ہے، قرآن تے حدیث دا اٹھن تے بہانے سمجھیندا ہے، اس واسطے کوئی آکھنا لگ کے آتا ہے یہ دنیا چند روزہ ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، یہ دنیا چند روزہ ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے لاکھوں صورتیں مٹا دی ہیں بنا بنا کر، تو کیڑی چیز ہے اللہ پاک نے تو بڑے بڑے انسان پیدا کیتے ہیں، بڑیاں بڑیاں شخصیتاں کو اللہ نے دنیا تو مٹا دیتا ہے، لہذا تکبر نہ کر، عاجزی پیدا کر، اون جو زندگی دے اندر عاجزی پیدا کر جی میں محمد رسول اللہ نے عاجزی پیدا کر کے دکھائی ہے۔ اللہ پاک صحیح طور تے عمل دی توفیق دے، ہمارا